ان سنہری دنوں میں وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی پس پردہ ویژن اور نظریہ شامل ہے. خواتین و حضرات، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہاں سے ایک اجلا اور چمکدار پاکستان طلوع ہوتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں سی پیک کے عظیم منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں مردم شماری کا نہایت اہم منصوبہ تقریباً 19 سال بعد کامیابی سے مکمل کیا جاتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں ترقی یافتہ ممالک کی طرح میٹروز اور ٹرانسپورٹ سسٹم جیسے منصوبے بن رہے ہیں. یہ وہ پاکستان ہے جہاں تاریخی ایجوکیشنل ریفارمز کیے جاتے ہیں. یہ وہ پاکستان ہے جہاں ایشیا کے سب سے بڑے ہیلتھ کیئر کے منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جو تیزی سے اقتصادی ترقی کرتا ہوا ایشین ٹائیگر بننے کی دوڑ میں سر فہرست ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں توانائی کے بڑے بڑے منصوبے عالمی ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیے جاتے ہیں. وہ خواب جو ہم اثر ملک صرف دیکھتے ہیں، آج ہم ان کی تعبیر اپنے اس پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ قیادت وزیر اعظم محمد نواز شریف کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہریار خان صاحب، چیئرمین پی سی بی، محترم نجم سیٹھی صاحب، پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیڈ جناب سرفراز احمد صاحب، کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم، پتہ نہیں میں آپ کو سرفراز احمد کہوں یا سرفراز احمد خان کہوں، کیونکہ شہریار صاحب کو میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا تو شہریار صاحب فرما رہے تھے کہ کسی بات پہ بات کر رہے تھے کہ میں پٹھان آدمی ہوں، اور پٹھان آدمی جو ہے نا وہ اپنے وعدے کا بڑا پکا ہوتا ہے، لہذا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں نبھاؤں گا. تو ابھی جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سرفراز سے بات کی علیحدہ ہو کر کے میں آپ کو کپتان بنانا چاہتا ہوں، تو آپ بنو گے، تو آپ نے کہا جی بہت خوشی کی بات ہوگی. تو میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ میں ذرا پوچھوں سرفراز سے کہ سرفراز آپ سرفراز احمد ہو یا سرفراز احمد خان ہو، کیونکہ شہر خان صاحب جو ہے نا ان کو وہ چونکہ پٹھان ہے تو زیادہ پسند کریں گے کوئی پٹھان ہی کیپٹن بنے. شہر صاحب سے میری بہت پرانی یاد اللہ ہے، جان پہچان ہے. میں جب 1990 میں پرائم منسٹر الیکٹ ہوا تو شہریار صاحب سیکرٹری فارن افیئرز تھے، اور ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور ان کو بہت اچھا ایک افسر پایا میں نے جو پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے تھے. تو اس وقت سے میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے، اور وہ ماشاءاللہ آج بھی عزت قائم و دائم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے آپ کا ذکر کیا، میں پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے قومی ہیروز بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی کہ آپ میری دعوت پہ یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں، اور جیسے کہ پوری پاکستانی قوم کو یہ چاہت ہے، خواہش ہے ان کی کہ وہ آپ کو سامنے دیکھیں، آپ سے بات کریں، اسی طرح سے میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کو دیکھوں اور آپ سے ہاتھ ملاؤں اور آپ سے تو اصل تو لیڈر آپ ہیں،
वज़ीर आज़म भी आप हैं. हम तो सिर्फ नाम के टाइटल के वज़ीर आज़म हैं, जिनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि इन हीरोज़ को मिला जाए. असल हीरोज़ आप हैं और हमें बड़ा फ़ख्र है कि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी. और मैं तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट देखता आया हूँ और काफ़ी अर्से तक खेलता भी आया हूँ. और मेरा ज़िक्र किया शहरयार साहब ने, डॉक्टर नुमान साहब ने मेरा पुराना ज़िक्र किया. आपने पता नहीं कैसे वो तारीख को कहाँ से खोदा और सबको ये बताया यहाँ पे. तो शहरयार साहब ने जो जिम्बाब्वे की बात की थी, हरारे में वो मैच था कॉमनवेल्थ, वो एक फ्रेंडली मैच था. उसमें वर्ल्ड 11 के कुछ लोग भी थे, जिसमें गालिबन क्लाइव लॉयड भी था शायद, वो दूसरी तरफ था, बॉलिंग कर रहा था. तो उसमें ये नहीं कि ऐसे कमज़ोर प्लेयर थे और मैंने 5 छक्के मार दिए थे. और इन्होंने कहा मैंने 5 छक्के मारे थे. तो मुझे 5 याद नहीं है, 5 मारे होंगे, शायद 2 मारे होंगे, लेकिन चौके काफ़ी मारे थे मैंने. तो मैं 36 नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहाँ पर. तो बड़ी उस ज़माने में, यानी कि उस ज़माने, देखिए मैं उस वक्त वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, और बड़ी मुझे खुशी हुई कि मुझे भी वहाँ पे खेलने का मौका मिला. ब्रिटेन के यानी कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, वो भी खेल रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी खेल रहे थे. मालदीव्स के सदर भी खेल रहे थे. कुछ और भी हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भी खेल रहे थे. तो उसमें बड़ा अच्छा लगा. और फिर जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, बचपन मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इस शख्स ने मुझे बाउंस किया, मैं भी इसको हुक करके बाहर छक्का या चौका लगाऊं इसको. और अक्सर व बेशतर मेरा चौका, ये कम से कम चौका कामयाब हो जाता था. और कभी कभी बाउंड्री पे पकड़े भी जाते थे हम. तो मुझे बड़ा अच्छा याद है, एक ख्वाजा अब्दुल रब साहब होते थे, पता नहीं शायद उन किसी नौजवानों को तो उनका नहीं पता होगा, लेकिन शहरयार साहब हाथ सर हिला रहे हैं. नज़म सेठी साहब भी जानते होंगे, एचसन कॉलेज में वो पढ़ाते थे और क्रिकेट भी उन्होंने बड़ी खेली थी. तो वो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब, मैं आपको क्रिकेट ऐसी सिखाना चाहता हूँ, हम बच्चे थे, कि आप जब क्रिकेट खेलें तो बड़े स्टाइल से खेलें, और फिर कवर ड्राइव आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी तेज जाए और ऐसी रोलिंग शॉट हो कि घास सड़ जाए. तो ये यानी कि अपने ज़माने में उस तरह की बातें वो करते थे हमारे साथ. और जब मैं क्रिकेट की बातें सुनी हैं, उन्होंने कराची की पेटन्स जो ट्रॉफी की बात की है, इन्होंने बात की हरारे में जो फ्रेंडली हमारा मैच हुआ था. तो मुझे याद है बचपन में हम जब शहर में रहते थे तो वहाँ पर ग्राउंड कोई नहीं होती थी, और मुझे इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास था कि यार देखो, चंद ग्राउंडें हैं और उन पे ज़्यादातर कब्ज़ा जो है वो बड़ी बड़ी टीमों का है, उनकी इजारादारी है. आम बच्चों को कोई ज़्यादा ग्राउंड्स मुहैया नहीं है, खेलने का मौका नहीं मिलता. दिल बहुत चाहता है कि जी वो खेलें, नेट प्रैक्टिस करें और संडे के संडे मैचेस खेलें. तो इनके लिए ग्राउंड्स होनी चाहिए. और फिर जब मैं पंजाब का वज़ीर आला था तो मैंने इसका ख़ास एहतमाम किया था. अभी मैंने शहबाज साहब को भी कहा है और बाकी वज़ीर आला साहब से अब मैं कहूँगा कि वो भी अपने अपने सूबों में ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे अभी कहा कि हर यूनियन काउंसिल की सतह पे अब एक अच्छी ग्राउंड होनी चाहिए, इसका इंशाल्लाह हम ख़ास तौर पे एहतमाम करेंगे. क्योंकि मैं अपने जज्बात बताना चाहता हूँ कि जब ग्राउंड नहीं मुयस्सर होती तो कितनी तकलीफ़ होती है. तो एक ग्राउंड थी, उसका वो पाकिस्तान रेलवे की थी, ख़ैर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका महकमा था, और उसमें अपना वो था अपना रेलवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसकी वो, ये ब्रांद रोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पे वो ग्राउंड थी. हमारे घर से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस
3-4 मिनट का। तो वहाँ पर हम जाके संडे के संडे जाके कभी कभी मैच खेलते थे। तो एक संडे हम वहाँ पे सब पहुँचे, और एक संडे सिर्फ संडे जाते नहीं थे, उससे कम से कम एक दिन पहले विकेट बनाते थे हमारे प्लेयर्स, और मैं भी शामिल होता था। तो विकेट तैयार करते थे, देखते थे कि अच्छी विकेट होने, दोनों एंड सही होने चाहिए। और फिर कल मैच है, रात को नींद नहीं आती थी, इतना शौक होता था मैच खेलने का। तो मैच पे गए हम, खेला जाके। मेरा ख्याल अभी कोई गालिबन उस ज़माने में तो ये ओवर्स वाला मैच नहीं होता था, 40-50 ओवर्स वाला। जब तक टीम आउट नहीं होती थी वो चलता रहता था। एक साइड प्ले आउट होती थी, उसके बाद फिर दूसरी साइड की बारी आती थी, और फिर मैच का फैसला होता था जो पे जिसके भी रन्स ज़्यादा होते थे। तो अभी कोई गालिबन मुश्किल से 10 ओवर्स हुए होंगे, तो वो कॉलेज के इंस्टीट्यूट के लड़के आ गए और आके उन्होंने ग्राउंड के अंदर घुसाए, कोई 5-7 ही थे, और उन्होंने जनाब आके विकटें उखाड़ दी, और हम सबको वहाँ से चलता किया कि आप कौन है यहाँ पे इंस्टीट्यूट की ग्राउंड पे खेलने वाले। तो हमने उनको कहा भी ये तो हम पहले भी खेलते रहे हैं, और पहले तो हमें किसी ने यहाँ से नहीं निकाला। तो उनका जी अब आपको निकालना, और आइंदा खबरदार जो आपने यहाँ आके दोबारा खेला। बहरहाल हमें बड़ा दुख हुआ, चले गए हम। इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि आज ये जो पैनामा लीग्स में इतनी तकलीफ नहीं हो रही। JIT में इतनी तकलीफ नहीं हो रही। तो मुझे याद है ये वाकया, मैंने कहा मैं आपको सुना दूं। तो बहुत खुशी है जी मेरी तरफ से, नौजवानों को, इन बच्चों को, खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारक। और मैंने आपका पूरा मैच देखा, और मैंने खाना भी वहीं बैठ के खाया जहाँ टेलीविज़न पे मैं मैच देख रहा था। और फिर उसके बाद जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो मरियम मुझे कहने लगी, मेरी बेटी, कि आप मैसेज देंगे टीम को। मैंने कहा बिल्कुल मैं दूंगा। उसने ये जो फिल्म देखी ना अभी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, वेल डन वेल प्लेड पाकिस्तान टीम, तो ये फिल्म मरियम ने उतारी हुई है। और फिर उसने अपना इसको जो है वो इसको अपना सोशल मीडिया पे दिया। तो उस दिन बहुत मुझे खुशी हुई, और आप यकीन करें कि हर घर से हर फर्द की दुआ आपके साथ थी, अपनी टीम के साथ थी, जिसका मतलब ये है कि मेरी भी हर लम्हा दुआ आपके साथ थी, और पाकिस्तान के साथ थी। दुआ थी कि पाकिस्तान अल्लाह करे कि मैच जीते। और फिर जिस तरह से मैच का आगाज़, टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, वो यकीनन सबके लिए तकलीफ दे था। वो ऐसे ही था जैसे कि पाकिस्तान को हमने 2013 में हमारी हुकूमत आई है, तो ऐसे लग रहा था कि 6 महीने में खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान की भी यही हालत थी जो कि आपकी हालत थी पहले दिन मैच की। तो लेकिन अल्लाह के फजल से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब चल निकला, और आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तेज तरक्की की राह पे गामजन है। और अभी आपको बताया किसी ने, मैं यानी कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था 2014-13 में जब हमारी हुकूमत थी, दहशत के अंदर लथपथ हुआ था पाकिस्तान। आप जानते हैं उस वक्त की, उठाएं आप अपना टेलीविज़न की तस्वीरें और वीडियोस देखें कि उस वक्त क्या मुल्क के अंदर आलम था, और कितनी अफरा तफरी थी, कितना अजीब व गरीब मंजर था उस वक्त पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान माशाअल्लाह दहशत गर्दी की जो है वो कमर टूट रही है। आज पाकिस्तान के अंदर माशाअल्लाह खुशहाली आ रही है। मुझे कल कोई साहब बता रहे थे, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, उनसे मेरी आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी। तो कहने के यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में हर टूरिस्ट आया हुआ है, ना होटलों में जगह है, ना मोटेल्स में जगह है, और उन्होंने यानी कि टेंट जो है वो हर जगह लगा दिए हैं ताकि लोग, और फिर लोग जो अपनी कारों में सो रहे हैं। और फिर यही बात
مجھے بتائی گلگت بلتستان کے چیف منسٹر نے. انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ یہاں تو لاکھوں کی تعداد سے جو ہے وہ ملک بھر سے یہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں. یہ فنومنا جو ہے یہ میں پچھلے 2-3 سالوں سے سن رہا ہوں. اس سے پہلے کبھی میں نے پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹورسٹ کے حوالے سے باتیں نہیں سنی. اور پھر یہ صرف یہاں پہ گلیات یا مری یا ان علاقوں یا ناران کاغان کی بات نہیں میں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں نیلم ویلی کی بات کر رہا ہوں, میں لیپا ویلی کی بات کر رہا ہوں, میں پورے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, میں گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں تک لوگ پہنچے اور پھر خنجراب پاس تک لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وسیع تعداد میں جا رہے ہیں. اور آپ کبھی پاکستان کی کبھی آپ سیر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا, شاید ان قریب انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی آئے گی جو بتائے گی کہ پاکستان میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے جو ہے وہ پاور سیکٹر میں دھڑا دھڑ ماشاءاللہ کارخانے لگ رہے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ. پہلے کبھی کوئی بجلی کے کارخانے نہ کبھی لگے نا, ہماری کوئی تاریخ ہے. آج 2 سال میں 1.5 سال میں یہ کارخانے مکمل ہو رہے ہیں. یہ بالکل پاکستان کی ٹریڈیشن سے بالکل ہٹ کر یہ بات ہے. اور سڑکیں اور موٹر ویز بن رہی ہیں. اور میں جیسے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ میں یہ بات کرتا ہوں, ہم جب 1999 میں گئے تو لاہور تک یہ موٹر وے تھی اور آگے کچھ بھی نہیں تھا. اب آج ماشاءاللہ لاہور سے کراچی موٹر وے بن رہی ہے. کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ 14 اگست کو اس کا افتتاح ہونے والا ہے, 6 لین. اسی طرح 6 لین کراچی حیدرآباد سے جو ہے وہ آئے گی سکر, اور وہ بھی 6 لین ہے. پھر سکر سے ملتان جو اس وقت زیر تکمیل ہے, اور پھر ملتان سے لاہور جو انشاءاللہ اگلے سال شروع میں مکمل ہو جائے گی. تو یہ اور پھر بلوچستان کے اندر جا کر دیکھیں, گوادر کوئٹہ سے مل رہا ہے, خنجراب سے مل رہا ہے, اور پھر ملک کے اندر تقریباً اس وقت پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں. اور پھر کوئی 1 ٹریلین روپیہ, یعنی کہ جس میں مجھے بتا رہے تھے وہ کہ اس سیکٹر میں تقریباً 1000 ارب روپے کے جو منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا گروتھ ریٹ اس وقت 5.3% پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 6% اگلے سال تک یہ اور ہو جائے گا. یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ پاکستان بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے آج ترقی کے حوالے سے. اور اگر ہمیں اس طرح کے اگلے 20-30 سال سٹیبلٹی کے مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے ملک ہمارے پیچھے رہ جائیں گے اور ہم بہت سارے ملکوں سے آگے نکل جائیں گے. تو ترقی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ٹیمیں بھی اچھا کھیلیں گی, پاکستان کا نام بلند ہوگا. لیکن میں نجم سیٹھی صاحب سے اور شہریار صاحب سے میں گزارش کروں گا, کسی ٹیم کی یا کسی ملک کی منت نہ کریں کہ آؤ پاکستان میں کھیلو. آ کر آتے ہیں تو آئیں. جو خوشی سے آتے ہیں آئے, 100 بسم اللہ. اور جو نہیں آنا چاہتے تو پلیز منت نہیں کرنی. اور ہماری بھی سیلف رسپیکٹ ہے, ہمارا بھی اپنا وہ ایک اپنی مقام ہے, ایک عزت ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا, یہ سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ, بھاگے بھاگے آئیں گے آپ کے پاس. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. اور مجھے یاد ہے جب بچپن تھا ہمارا تو ابھی یہ جو لاہور اسٹیڈیم جو ہے اس وقت اس کا نام لاہور اسٹیڈیم تھا, ایک گدافی اسٹیڈیم بعد میں بنا ہے. تو اس وقت ہم جاتے تھے وہاں پہ. سب سے پہلا ٹیسٹ میچ جو میں نے دیکھا تھا وہ باغ جناح میں دیکھا تھا, اور وہ ویسٹ انڈیز ورسز پاکستان تھا, جہاں ہال بھی ایک بڑا زبردست بولر ہوتا تھا, آپ کو تاریخ کا پتہ ہوگا. تو اعجاز بٹ صاحب جو ہمارے بیٹسمین تھے کھیل رہے تے, اس نے گیند تھوڑا سا باؤنس ان کی ناک پہ لگا
اور وہ زخمی ہو گئے, اچھے خاصے زخمی ہوئے. تو سب سے پہلا میچ میں نے کرکٹ وہ دیکھا تھا, وہ یہ بات کر رہا ہوں میں 60s کی, 1960s کی. تو پھر اس کے بعد پھر لاہور اسٹیڈیم میں جا کے ہم نے میچز دیکھے, کیا اچھا کھیلتے تھے, دنیا بھر کے کھلاڑی آتے تھے. ہمارے اپنے حنیف محمد صاحب کھیل رہے تھے, بار بار اپنے بلے کو ایسے گھومے, پتہ نہیں شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا ہو. ان کا بلہ جب وہ کھیلتے تھے, شاٹ کھیلتے تھے, تو اس کے بعد تھوڑا سا بلہ گھماتے تھے اگلی بال کے آنے سے پہلے. تو وہ بھی ایک ان کا اپنا منفرد سٹائل تھا. سعید احمد صاحب بڑے زبردست پلیئر ہوتے تھے. پھر ہمارے وکٹ کیپر تھے امتیاز صاحب, جو ہے وہ زبردست وکٹ کیپنگ کرتے تھے, اور بیٹسمین بھی بہت اچھے تھے, اوپننگ بیٹسمین تھے. تو اس زمانے کے جو عمر قریشی صاحب تھے, بڑے اچھے کامنٹیٹر. پھر ایک اور صاحب تھے جمشید مارکر صاحب, وہ بھی بڑے اچھے کامنٹیٹر تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی حسین یادیں ہیں ہماری, اور آج کی یادیں انشاءاللہ یہ بھی 10 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد بڑی حسین یادیں بنیں گی. اور آپ بھی انشاءاللہ کسی فضل محمود, کسی حنیف محمد یا کسی امتیاز سے کم نہیں ہوں گے. آپ بھی نام پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال مجھے آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دینی ہے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ کھیلوں کا وقت پاکستان میں ہوگا. ترقی کے ساتھ ساتھ کھیلیں بھی عروج پر جائیں گی. اور ابھی غالباً ڈاکٹر نعمان صاحب نے کہا تھا, ڈاکٹر نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جو ہے وہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں اسی طرح سے اپنے دوسرے جو ہمارے کمپیئرس ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. حسن صاحب کا, جی, ان کا بھی, اور سدرا کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے میں جو ہماری دوسری خاتون تھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بہت, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں 2019 میں ہو رہا ہے ورلڈ کپ, تو وہ آپ کا رہنا اس وقت تک ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں مجھے کہ میں آپ کا سوال کا جواب کیسے دوں, لیکن ایک چیز الحمدللہ ہم ہر میدان کے فاتح ہیں. اللہ کا کرم گر ساتھ رہے. میں یہ صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا, ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ہم ہر میدان, یہ نہ کہیں کہ میں خود ستائشی کر رہا ہوں یا میں خود تعریفی کر رہا ہوں, ہم ہر میدان کے فاتح ہیں. اللہ کا کرم گر ساتھ رہے. گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا, آتا ہوا کل بھی اپنا ہے. اس کو آپ کسی بھی طرف اپلائی کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. یہاں پہ انضمام الحق صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے سینئر اور بھی یہاں پہ دوست احباب بیٹھے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور امید ہے انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. تو میں اب یہاں موجود ہوں. اگلا آپ مرحلہ بے شک آپ شروع کر دیں. تو تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب آپ کا, کہ آپ نے پوری پاکستان عوام کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایکنالج کیا, آنر کیا, یہاں پہ انوائٹ کیا پی ایم سیکریٹریٹ میں. آج کی اس تقریب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مینشن کرنا چاہوں گا. منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن براڈکاسٹنگ مریم اورنگزیب صاحبہ, ایم ڈی پاکستان ٹیلی ویژن احمد نواز سکیرا صاحب, ان کی بہت ایفرٹ ہے. ہم ایز اے ٹیم ہم نے کام کیا, کل رات بھی 12-1 بجے تک ہم بیٹھے تھے. اور یہ جو اوول گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے پورے آفس میں, اس میں ان دونوں سینئرس کی بہت زیادہ انپٹ ہے. ان کے لیے پلیز بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اب ہمارا خصوصی انعامات کا سلسلہ ہے سدرا. جی بالکل فاروق, اور اس کی شروعات ہم کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی جناب شہریار ایم خان صاحب کو, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ, کہ وہ پلیز آئیے اور پلیز ایکسیپٹ دس آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. یہ پوری پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو ایکنالج کرنے کے لیے اسپیشل انیشیٹو وزیر اعظم
اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد نواز شریف صاحب نے ترتیب دیا. اب میں دعوت دینا چاہوں گا نجم سیٹھی صاحب کو جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا سووینئر قبول کریں. آپ لوگ پلیز اسٹیج پہ ہی تشریف رکھیں. تھینک یو. نجم سیٹھی صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پی ایس ایل کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. This souvenir of course will remind you of this glorious victory. یہ ایسا موقع ہے جس میں پاکستانی قوم کو آپ نے خوشی اور مسرت کا اور عید کا ایک ایڈوانس تحفہ دیا. اب باری ہے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کی. سب سے پہلے فاتح ٹیم کے کیپٹن جناب سرفراز احمد صاحب کو یہاں پہ دعوت دینا چاہیے. سرفراز کے لیے بہت ساری تالیاں. Well played, سرفراز. اب تشریف لاتے ہیں احمد شہزاد جو کہ بیٹسمین ہے, لاہور سے تعلق. دنیا میں 3 وزرائے اعظم ایسے ہیں جو کرکٹ سے فرسٹ کلاس کرکٹ پلیئرز رہ چکے ہیں. ان میں ایک جان میجر ہے جو انگلینڈ کے تھے, ایک جان ہاورڈ ہیں جو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر تھے, اور تیسرے ہمارے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ یہ تقریب ختم ہوتی ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیمپئنز کے اعزاز میں کھلاڑیوں اور آفیشلز کو انعامی رقم دی گئی. وزیر اعظم ہاؤس میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے قومی ہیروز کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا. اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا. یہ اعزاز میں استقبالیہ تھا کرکٹ ٹیم کا. پاکستان نے فائنل میں بھارت کو ہرا کر ٹرافی اپنے نام کی, اور یہ انہی چیمپئنز کے لیے یہ اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے. وزیر اعظم آفس میں آپ اس وقت مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے جب اس تقریب کا اختتام ہوا گروپ فوٹو بھی بنایا. انعامی رقم دی گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا نواز شریف کی جانب سے. قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو انعامی رقم کا اور آفیشلز کو بھی انعامی رقم دی گئے.